السلام علیکم عزیز طلبہ و طلبات، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا سبق شروع ہونے سے پہلے میں آپ کے سامنے سبق کی ابتدا میں چند سوالات پیش کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا آپ اپنے علم اور سمجھ کے مطابق ان سوالات کا جواب اپنے رف نوٹ بک پر تحریر کریں۔ اگر آپ کو کسی بھی سوال کا جواب نہ آ رہا ہو تو سبق اور لیکچر سننے کے بعد اس سوال کا جواب آپ تحریر کریں۔ سبق کی ترتیب وہی ہے، سوالات جوابات کے بعد ہم سب سے پہلے تلاوت کریں گے، تلاوت کے بعد ترجمہ، پھر الفاظ معنی اور اس کے بعد اس کا مفہوم۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سوالات اپنے اسکرین پر ملاحظہ کریں۔ شکریہ۔ بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طلبات، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ کی چھٹیاں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اچھی گزر رہی ہوگی۔ چھٹیوں کو بمقصد اور قیمتی بنانے کے لیے ہم آپ کو جو ویڈیو شیئر کرتے ہیں، امید ہے آپ سب کو اس سے فائدہ ہوگا۔ تو اسی سلسلے میں آج ہم سورہ ممتحنہ کی ابتدا کریں گے۔ سورہ ممتحنہ آپ کی کتاب پیج نمبر 45 یعنی 45 پر موجود ہے۔ ویڈیو دیکھتے ہوئے آپ کو اپنی کتاب پیج نمبر 45 آپ کے سامنے ہونی چاہیے تاکہ آپ اس کو دیکھتے ہوئے ترجمہ اور مفہوم، الفاظ معنی اچھی طرح سمجھ سکیں۔ تو سب سے پہلے سورہ ممتحنہ کی تلاوت۔
تلاوت آپ نے سن لی، اب آتے ہیں ترجمے کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا، تم نہ بناؤ، عدوی، میرے دشمن کو، وعدوکم، اور اپنے دشمن کو، اولیاء، دوست، مددگار، تلقون الیہم، تم بیچتے ہو ان کی طرف، بالمودت، دوستی کا پیغام، محبت کا پیغام، وقد کفروا بما جاءکم، حالانکہ ان لوگوں نے انکار کیا اس حق کلام کا جو تمہارے پاس اللہ تعالی کی طرف سے آئی ہے۔ یخرجون الرسول، ان لوگوں نے نکالا تم کو اور تمہارے رسول کو، یخرجون، ان لوگوں نے نکالا، الرسول، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، وإیاکم، اور تم کو، کیوں نکالا؟ ان تؤمنوا باللہ ربکم، کیونکہ تم اللہ تعالی پر جو کہ تمہارا رب ہے ایمان لے آئے۔ ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی، اگر تم نکلے ہو میرے رستے میں جہاد کرنے کے لیے، وابتغاء مرضاتی، اور میری رضا کو تلاش کرنے کے لیے، تسرون الیہم بالمودہ، تم مخفی طور پر ان کو دوستی کا پیغام بیچتے ہو۔ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ، حالانکہ میں جانتا ہوں جو کچھ تم چھپاتے ہو، وَمَا أَعْلَنْتُمْ، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ، اور جو تم میں سے اس طرح کرے گا، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو تحقیق وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ إِن يَثْقَفُوكُمْ، اگر وہ تمہیں پکڑے، يَكُونُ لَكُمْ أَعْدَاءَ، تو وہ تمہارے دشمن ہوں گے، وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ، اور وہ چلائیں گے اپنے ہاتھوں کو اور اپنی زبانوں کو، بالسوء، برائی کے ساتھ، وَوَدُّوا، اور وہ چاہیں گے، لو تکفرون، کہ تم کفر اختیار کر لو۔ لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ، اور تم کو تمہارے رشتہ دار اور تمہاری اولادیں قیامت کے دن کچھ فائدہ نہیں دے گی۔ یفصل بینکم، تمہارے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالی اس کو دیکھ رہے ہیں۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، تحقیق ابراہیم علیہ السلام کی زندگی تمہارے لیے بہترین اسوہ حسنہ ہے۔ والذین معہ، اور اس طرح وہ لوگ جو ان کے ساتھ تھے، اس قالو، جب کہا ان لوگوں نے، ابراہیم علیہ السلام اور ان کے رفقاء نے، لقومہم، اپنی قوم کو، انا براء منکم، ہم تم لوگوں سے بری ہے، ہمیں تم سے کوئی سروکار نہیں، ومما تعبدون من دون اللہ، اس طرح تمہارے معبودوں سے جس کی تم عبادت کرتے ہو اللہ تعالی کے علاوہ، اس سے ہمارا کوئی سروکار نہیں۔ کفرنا بکم، ہم نے انکار کیا تمہارا اور تمہارے معبودوں کا، بدا بیننا و بینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، ہمارے اور تمہارے درمیان بغض و عداوت اور دشمنی کلم کلا ظاہر ہو چکی ہے، حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم ایمان لاؤ
صرف اور صرف اللہ تعالیٰ پر جو کہ وحدہ لا شریک ہے، جو کہ یکتا ہے۔ الا قول ابراہیم لابیہ، مگر ابراہیم علیہ السلام کا قول اپنے باپ کے لیے، لأستغفرن لک، میں تمہارے لیے بخشش طلب کروں گا اللہ تعالیٰ سے، وما املک لک من اللہ من شیء، اور میں تمہارے لیے، آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی چیز کی ملکیت نہیں رکھتا۔ ربنا، اے ہمارے رب، علیک توکلنا، ہم نے آپ پر بھروسہ کیا، وإلیک انبنا، اور ہم آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں، وإلیک المصیر، اور آپ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، ہمیں کافروں کے لیے آزمائش نہ بنا، ہمیں کافروں کے ہاتھ سے عذاب نہ دلانا۔ واغفر لنا ربنا، اے ہمارے رب ہماری بخشش فرما، انک انت العزیز الحکیم، بے شک آپ غالب حکمت والے ہیں۔ لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنہ، تحقیق آپ کے لیے ان کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت کی دن کی امید رکھتا ہو، ومن یتولی، اور جو روگردانی کرے، فإن اللہ هو الغنی الحمید، بے شک اللہ تعالی بے پرواہ اور تعریف حمد و ثنا والا ہے۔ امید ہے ترجمہ آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا، پھر بھی اگر آپ کو ترجمہ سمجھ میں نہ آیا ہو تو آپ دوبارہ سنیں، پھر سمجھ میں نہ آئے پھر سنیں، پھر بھی اگر کوئی کسی لفظ کا ترجمہ سمجھ میں نہ آئے تو پھر مجھ سے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ سورہ ممتحنہ یہ 13 آیات پر مشتمل مکی صورت ہے، جس کے اندر 2 رکوع اور 13 آیتیں ہیں۔ سب سے پہلے آپ سورہ ممتحنہ کا معنی سمجھے۔ ممتحنہ، امتحان یمتحن امتحانا، امتحان آزمائش لینا، آزمائش میں ڈالنا، کسی کا امتحان لینا، یہ اس کا معنی ہے۔ امتحان یمتحن، امتحان لینا۔ ممتحنہ یہ مؤنث کا صیغہ ہے، جس کا معنی ہے امتحان لینے والی۔ یہ اکثر MCQs میں بھی آتا ہے کہ ممتحنہ کا کیا معنی ہے، تو ممتحنہ کا مطلب امتحان لینے والی۔ ممتحن مذکر ہے، امتحان لینے والا۔ ممتحنہ مؤنث ہے، امتحان لینے والی۔ یہ تو اس کا معنی تھا۔ سورہ ممتحنہ کا موضوع کہ سورہ ممتحنہ میں کیا بیان ہوا ہے، اس کا ٹاپک کیا ہے، تو سورہ ممتحنہ کا موضوع کافروں کے ساتھ تعلقات رکھنے اور نہ رکھنے کے بیان میں ہیں، کہ وہ کون سی صورتیں ہیں کہ جس میں کافروں کے ساتھ تعلقات رکھ کے جا سکتے ہیں، اور وہ کون سی صورتیں ہیں کہ جس میں کافروں کے ساتھ تعلقات نہیں رکھے جا سکتے۔ تو مختصراً میں آپ کو بتا دوں کہ کون سی صورتوں میں کافروں کے ساتھ تعلق قائم رکھا جا سکتا ہے۔ تو اگر کافر مسلمانوں کے ساتھ دشمنی نہ رکھے، مسلمانوں کو ان سے کسی قسم کا ضرر نہ ہو، مسلمانوں کو اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے میں کسی قسم کے رکاوٹ نہ ڈالتے ہوں، تو اس صورت میں ان کے ساتھ تعلق رکھا جا سکتا ہے۔ اور اگر
کوئی کافر قبیلہ یا کوئی کافر ملک مسلمانوں کا دشمن ہو اور مسلمانوں کو ختم کرنے پر آ جائے تو اس صورت میں ان کے ساتھ کسی بھی طرح کے تعلقات قائم کرنا یہ جائز نہیں۔ سورہ ممتحنہ میں یہ سب کچھ بیان کیا جائے گا۔ سورہ ممتحنہ اس کا ایک خاص شان نزول ہے جس کے تحت یہ سورت نازل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے صحابہ کرام کو جمع کر کے مدینہ پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا، اور یہ جو منصوبہ بنایا یہ چند صحابہ کرام کے علاوہ باقی کسی کو علم نہیں تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم چھپ کر مدینہ پر حملہ کریں گے۔ مشورے میں جو صحابہ کرام موجود تھے اس میں ایک بدری صحابی جو کہ بدر میں بھی شریک ہوئے تھے، حاطب ابن ابی بلتع تھے۔ بلتع، با لام تھا عین اور ہے، بلتع، حاطب ابن ابی بلتع، یہ بھی مشورے میں موجود تھے، اور اس کے جو رشتہ دار تھے وہ مکہ میں تھے۔ تو جو منصوبہ بندی کی پلاننگ تھی، حملہ کرنے کا جو منصوبہ تھا، وہ حاطب ابن ابی بلتع نے ایک عورت کے ہاتھ مکہ کے سرداروں کو بیچ دیا، اور وہ عورت مکہ سے آئی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنا فقر پیش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی مدد کی اور اس کو رخصت کیا۔ حاطب ابن ابی بلتع نے اس کو یہ خط دیا کہ یہ جا کر قریش کے سرداروں کو دے دو۔ اللہ تعالی نے بذریعہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام کے تمام حالات سے آگاہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دو صحابہ کرام کو اس عورت کے پیچھے بھیجا کہ جاؤ اور یہ عورت مدینہ سے باہر ایک باغ میں بیٹھی ہوئی ہوگی، اس سے وہ خط نکال کر لے آؤ، اور اگر خط نہ دے تو پھر اس کو قتل کی دھمکی دے دو۔ لہٰذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر چلے گئے، اس عورت سے کہا کہ تم وہ خط نکال دو۔ ظاہر ہے اس نے انکار ہی کرنا تھا، اس نے انکار کیا کہ میرے پاس کسی قسم کا راز نہیں ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ تمہارے پاس نہ ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کہا ہے کہ تمہارے پاس خط ہے۔ اس نے پھر انکار کیا، یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قتل کی دھمکی دے دی۔ تو مجبوراً اس نے وہ خط اپنے بالوں سے نکال دیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ خط آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاطب ابن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا؟ تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ اس نے کہا کہ اللہ کے رسول، اس نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے، آپ ہمیں اجازت دے کہ ہم اس کو قتل کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں،
یہ بدری صحابی ہے، اس نے بدر میں ہمارے ساتھ حصہ لیا اور اللہ تعالی اصحاب بدر سے راضی ہے اور ان کے لیے جنت کی خوشخبری دی ہے، لہٰذا میں اس کو معاف کرتا ہوں۔ پھر حاطب ابن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا؟ تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول، میرے رشتہ دار، میری اولاد مکہ میں تھی اور میں نے یہ سوچ کر یہ کیا کہ میں قریش پر کچھ احسان کروں تاکہ حملے کے دوران وہ میرے رشتہ داروں کو کسی قسم کا نقصان نہ دے، اور مجھے یہ یقین تھا کہ اگر آپ مکہ پر حملہ کریں گے تو آپ کامیاب ہوں گے، فتح ہماری ہوگی، اس لیے میں نے یہ کام کیا۔ اس پر سورہ ممتحنہ کی یہ آیت نازل ہو گئی، اے ایمان والو، تم اللہ اور اپنے دشمنوں کو محبت کا پیغام نہ دو، اور تم یہ کام اس لیے کرتے ہو کہ تمہیں وہ کسی قسم کا ضرر نہ پہنچائے، تو یہ یاد رکھو کہ اگر ان لوگوں نے تم کو پکڑ لیا، یسقفوکم، اگر ان لوگوں نے تم کو پکڑ لیا تو یہ تمہارے دشمن ہوں گے اور تم کو اپنے ہاتھوں اور اپنی زبانوں سے مختلف قسم کی تکلیفیں دیں گے۔ ہاتھوں سے کس طرح کہ تمہیں ماریں گے، تمہیں قتل کریں گے، زبانوں سے کس طرح کہ تمہیں طعنے دیں گے کہ تم نے اپنے دوست، اپنے قبیلے اور مسلمانوں کو دھوکہ دیا، اور یہ کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے جب تک تم ایمان پر قائم ہو۔ کیوں؟ یہ تمہارے دشمن کیوں ہے؟ ان تؤمنوا باللہ ربکم، کہ تم اپنے رب پر ایمان لائے، لہٰذا جب تک تم لوگ ایمان کی حالت میں ہو یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ یہ چاہیں گے لو تکفرون، کہ تم کیا کرو؟ کفر اختیار کر لو۔ لہٰذا تم اگر چپ کر ان کی طرف دوستی کا پیغام بھیجو یا علل اعلان، علانیہ طور پر، تو اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں، لہٰذا تم ان کی طرف کبھی بھی محبت اور دوستی کا پیغام نہ بھیجو۔ اور یہ کام حاطب ابن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لیے کیا کہ اس کے رشتہ داروں اور اولاد کو کچھ نہ کہا جائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ، دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے اور قیامت کی زندگی باقی رہنے والی ہے، اور قیامت کے روز تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں کسی قسم کا فائدہ نہیں دے گی، لہٰذا اپنے اولاد اور اپنے رشتہ داروں کے لیے اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن نہ بناؤ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو بطور مثال پیش کیا ہے کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام اور اس کی رفقا کی زندگی تمہارے لیے بہترین مثال ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دین کی خاطر اپنے باپ تک کو چھوڑ دیا اور علل اعلان کلم کلا ان سے دشمنی کا اعلان کیا، اور کہا کہ جب تک تم ان معبود باطلہ کی عبادت کرو گے تو ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی قائم ہوتی رہے گی، ہاں لیکن میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش طلب کروں گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو زندگی ہے وہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، لیکن اس نے ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے باپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کی تھی، تو تم کسی بھی غیر مسلم اور کافر کے لیے بخشش طلب نہیں کر سکتے، لہٰذا تمہیں اس کی زندگی کو دیکھ کر ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے کہ کس طرح دین کی خاطر انہوں نے اپنے قوم، قبیلے اور اپنے ملک کو چھوڑا۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کو بھی اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ذکر کیا کہ اے امت محمدیہ یہ دعائیں مانگتے رہا کرو تاکہ تمہیں اللہ تعالیٰ ہر قسم کی مصیبت اور آفات سے
محفوظ رکھے۔ جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، میں نے آپ پر بھروسہ کیا، میں نے اپنا ٹھکانہ چھوڑ کر آپ کے ٹھکانے کو اختیار کیا، لہٰذا آپ ہمیں کافروں کے لیے کسی بھی قسم کی آزمائش میں نہ ڈالے اور ہماری مغفرت فرما، کیونکہ آپ غالب حکمت والے ہیں۔ لہٰذا کافروں کے ساتھ کسی بھی قسم کا تعلق نہ رکھا جائے، اور دین کی خاطر اپنے بال بچے اور قبیلے کو بھی اگر چھوڑنا پڑے تو اس کو چھوڑا جائے۔ جی تو عزیز طلبہ اور طلبات، امید ہے آپ کو سورہ ممتحنہ کا مفہوم سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ پھر بھی اگر آپ کو کوئی لفظ سمجھ میں نہ آیا تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔